انبیاء کرام کو سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب، پارٹ 3 ہے یہ، پارٹ 2 بتا چکی ہوں میں آپ کو۔ سوال ہے، قبطی کو گھونسا مار کر ہلاک کر دینے والے کے بعد جس کے سوائے اسرائیلی کے کسی کو خبر نہ تھی، جب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں داخل ہوئے تو ان پر کیا گزری؟ جواب ہے، آپ نے دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر آپ کو پکار رہا ہے۔ اس پر آپ نے اسے کہا کہ تو بڑا ہی بہکاوا آدمی ہے۔ پھر جب آپ اسے ڈانٹنے کے بعد دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اسرائیلی نے سمجھا کہ آپ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے، اس لیے اس نے شور مچا دیا، کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرے گا؟ جس طرح کل ایک آدمی کو قتل کر چکا ہے اس طرح سارے راز فاش ہو گئے۔ سوال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبطی کو ہلاک کر دینے کی خبر پھیل گئی تو اس کے بعد شہر کے یرے سرے سے جو آدمی دوڑتا ہوا آیا تھا اس نے آپ کو کیا مشورہ دیا تھا؟ جواب ہے، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، تو یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ سوال ہے، جب ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ سرداروں میں ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اور انہیں بھاگ جانا چاہیے تو آپ نے کیا کیا؟ جواب ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا، اور چھپتے ہوئے شہر چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوال ہے، بتائیے کیا قبطی کو ہلاک کرنے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ جواب ہے، یہ واقعہ پہلے کا ہے اور اس وقت پیش آیا تھا جب آپ ابھی مصر میں تھے۔ سوال ہے، قبطی کے ہلاک ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے اور کہا کہ میرا رب مجھے نیک راستے پر ڈال دے گا تو آپ کے ساتھ وہاں ایک کنویں پہ کون سا واقعہ پیش آیا؟ جواب ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو عورتوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ نکال لے جائے، کیونکہ ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں اور اس کا کام میں ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کے کنویں پر موجود دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، جو چیز بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سوال ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد ان دو عورتوں میں ایک شرم حیا سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور بولی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کا اجر آپ کو دے۔ سوال ہے، مدین کے کنویں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ ان کے والد کے پاس پہنچے تو کیا ہوا؟ جواب ہے، اس بزرگ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو تو میں ایک لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ یہ بات ان کے درمیان طے ہو گئی۔ سوال ہے، مدین کے کنویں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کے پاس لے جانے والی عورت نے اپنے والد کو اچھے ملازم کی کیا خوبیاں بتا کر انہیں ملازم رکھنے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب ہے، اس نے کہا تھا کہ اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے، کیونکہ بہترین آدمی جیسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ سوال ہے، فرعون کے شاہی محل میں پلنے والا موسیٰ بن عمران مدین پہنچ کر کیا کرتا ہوا نظر آیا؟ جواب ہے، ایک بزرگ کی ملازمت کرتے ہوئے اور ان کے جانوروں کو چرواہی کرتے ہوئے۔ سوال ہے، بتائیے کتاب توریت اور شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کب عطا کی گئی تھی؟ جواب ہے، جب آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین میں لے آئے تھے۔ سوال ہے، بتائیے اسرائیلی سیٹھ قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا اور وہ اپنی قوم سے باغی ہو کر کس سے مل گیا تھا؟ جواب ہے، وہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا اور اپنی قوم سے باغی ہو کر فرعون سے مل گیا تھا۔ یہ مصر میں بڑے اثر و شروخ اور دولت کا مالک تھا۔ سوال ہے، بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس کس کے پاس پیغام حق اور بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے بھیجا تھا؟ جواب ہے، فرعون، ہارون اور قارون کی طرف۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے دی گئی اذیتوں سے تنگ آ کر آخر کار ان سے کیا کہا؟ ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب ہے، آپ نے فرمایا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہیں بنی اسرائیل نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سوال ہے، قصہ خضر علیہ السلام کا تعلق کس نبی سے ہے؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔
سوال ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں اللہ پاک سے کیا دعا کی تھی؟ جواب ہے اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مصر سے نکل کر فلسطین جانے والی اسرائیلیوں کی تعداد بتائیں۔ جواب ہے تقریباً 6 لاکھ۔